وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سابقہ آیات میں ملت ابراہیمی اور حقیقی اور سب کا مقصودی جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ ان آیات میں انبیاء کرام کی عادت مبارکہ اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے یہ کہ ہم جو عوام ہیں، ہم لوگوں کے اندر عام طور پر کیا چیز پائی جاتی ہے، اور حضرات انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہوتے ہیں ان کی توجہات کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت دھمکی، یعنی ان کے موت کا وقت قریب آ گیا، تو کیا تم وہاں موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور یہ مصر میں تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو مصر بلا لیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اس وقت جب ان کی موت قریب تھی، تو ان کو بلا کر پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ تسلی تھی کہ میری تربیت ہے، یہ گمراہ نہیں ہوں گے، یہ شرک نہیں کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ آدمی کے پاس جب تھوڑی سی فرصت باقی رہ جائے چند لفظ کہنے کی، چند جملے کہنے کی، تو وہ اپنی زندگی پر نظر ڈال کر جو اہم ترین باتیں ہوتی ہیں اپنی اولاد کو بلا کر وہ کہتے ہیں۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ساری زندگی دنیا کماتے ہیں، دنیا اکٹھی کرتے ہیں، دنیا کو سوچتے ہیں، دنیا کو بولتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کے تذکرے کرتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بینک بیلنس چھوڑ کر جاؤں، اگر میں کاروباری ہوں تو میری اولاد بڑا کاروبار سیکھ لے اور وہ مجھ سے بھی آگے بڑھے۔ دیکھا آپ نے، بعض لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جی الحمدللہ اب تو بیٹوں نے سنبھال لیا سارا کاروبار، شکر ہے اللہ کا، میں مطمئن ہوں۔ تو ان کی سوچ بس یہیں تک ہوتی۔ اگر کوئی کاشتکار ہے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں سارے کاشتکاری کے گر اپنی اولاد کو سکھا دوں اور وہ کمال درجے کے کاشتکار بنے اور زیادہ زمینیں خریدیں، وہ بھی خریدیں جو میں نہ خرید سکا۔ لیکن انبیاء کرام کی سوچ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا تو جیسے تیسے گزرنی ہے، آخرت نہ بگڑے، آخرت سنورے، اور اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ اور دیکھیں ہم میں اور ان کی سوچ میں کتنا بڑا فرق ہے کہ ہم معمولی کانٹا لگنے کی تو فکر کرتے ہیں کہ وہ کانٹا نہ لگے میرے بچے کو، اور گولی کی فکر نہیں، گولی بھلے لگ جائے، اور دھوپ نہ لگے، دھوپ کی آنچ نہ اس کو پہنچے، دھوپ سے بچا رہے، اس کی تو فکر ہے، اور ہمیشہ کی جہنم کی آگ بھلے لگ جائے، اس کی پرواہ نہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ تو ان کی آخرت کی فکر نہ کرنا گویا کہ ان کو دائمی جہنم کی آگ کی ایندھن بنانے پر راضی ہو جانا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس میں جلنے۔ لیکن انبیاء کرام حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے آخری وقت میں بھی اپنی اولاد کو بلا کر فرمایا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو اہتمام کے لیے، قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے خدا کی ہم عبادت کریں گے، اور ان سب کا الہ واحدہ، ایک ہی الہ ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے، آپ مطمئن رہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے تابع دار رہیں گے، اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے رہیں گے، اس کی ہر بات کو مانیں گے، پورا کریں گے۔ یہ وہ اپنے اولاد سے قول و
قرار لے رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اسلام نے ایسا خوبصورت طرز عمل دیا ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو دنیا آخرت کی کامیابیاں ہمارے پاس ہیں، کہ ہمیں دین دیا ہے، اور دین بھی ایسا دیا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارا کمانا بھی عبادت ہے۔ یہ دنیا داری اگر تم آخرت کے نظریے سے کرتے ہو تو یہ کوئی بری نہیں ہے، یہ بھی تمہارا دین ہے۔ لیکن دنیا کو بہرحال آپ دین بنا کر بھی کر لو، پھر بھی اس کو ایک حد تک رکھنا ہوگا، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہوگا۔ مقصد زندگی تمہارا وہ آخرت ہوگا۔ اب اس بات میں تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا بڑا غم نہ بنا، ولا مبلغ علمنا، اے اللہ میرے علم کی منتہا دنیا نہ بنانا، ولا غایت رغبتنا، اور اے اللہ میری رغبتوں کی آخری انتہا دنیا نہ بنانا۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کو میرا بڑا غم نہ بنانا۔ سچ سچ بتائیں کہ ہمارا دنیا بڑا غم ہے یا نہیں؟ ہم سب کا دنیا ہی بڑا غم، اور اللہ کے نبی یہی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ بڑا غم نہ بنا۔ اس چیز کو ہم سمجھیں کہ دنیا کمائیں، دنیا میں رہنا ہے تو ظاہری بات ہے، دنیا کی مثال پانی کی ہے، اور کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی، پانی کا ہونا ضروری ہے، لیکن کشتی اس وقت تک ٹھیک چلے گی جب پانی کشتی کے نیچے ہی رہے، اندر نہ آئے، اور اگر اندر آنا شروع ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ بس ہماری کشتیوں میں سوراخ ہیں بڑے بڑے، پانی اندر آتا ہے، اور ہماری کشتیاں ڈوبی پڑی ہیں۔ کشتیوں کی مرمت کی ضرورت ہے، کہ پانی ضرورت ہے لیکن کشتی اس میں پانی اندر نہ آئے، پانی نیچے نیچے رہے۔ بس اس چیز کا توازن برقرار رکھنا، یہ دینداری ہے، یہ سمجھداری۔ اور پھر دیکھیں کہ اولاد کی تربیت، ظاہری بات ہے ہر آدمی نے اپنے ماتحتوں کی تربیت کرنی ہے، اولاد کے ساتھ ایک مناسبت ہوتی ہے، والد کی بات اس کو سمجھ میں آتی ہے، اور اگر ہر بندہ اپنے اپنے ماتحتوں کی تربیت شروع کر دے تو پورا معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ سب کی تربیت ہوتی ہے، پوری قوم وہ بنتی ہے اگر ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دے تو پورا معاشرہ درست ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے اور اس کے اوپر صبر کیجئے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور ہمیں کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ۔ تو اگر اس ترتیب سے ہر بندہ اپنے ماتحتوں کی فکر کرنا شروع کر دے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک گروہ تھا، یہ ایک جماعت تھی انسانوں کی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے کام آئیں گے وہ اعمال جو انہوں نے کیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام آئیں گے وہ جو تم نے کیے، یعنی ان کے اعمال ان کو نفع دیں گے اور ہمارے اعمال ہمیں نفع دیں گے۔ یہ کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ پدرم بادشاہ بود، بس اس پر نہ رہنا، میرے ابا جی بادشاہ تھے، اس پر نہ رہنا، وہ تو بادشاہ تھے تو انہوں نے کیا نا، تم کیا ہو، تم اپنا تعارف کرواؤ، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارے اندر کیا کچھ ہے۔ وہ تو آبا تھے تمہارے مگر تم کیا ہو، وہ تو آبا تھے تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کل کا انتظار ہے کہ آنے والا کل ہو سکتا ہے ہمارے لیے خوشی کا، ہماری ترقی کا ذریعہ بن جائے اور ہمیں خوشخبری آ جائے کہ جی ترقی ہو گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، وہ اکابر بنے، وہ بڑے بنے، کچھ کر کے بنے، تو ہمیں بھی اتنا کافی نہیں ہے کہ میرے ابا جان یہ تھے یا ہمارے اکابر ایسے تھے ویسے تھے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم جو ہیں ہمیں تو وہی کچھ ملنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو ہاشم عمل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ عمل لائیں اور تم عمل چھوڑ کر اس پر بھروسہ کر کے آ جاؤ
کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، اور پھر تم کہو کہ ہمیں آگ سے بچاؤ تو میں تمہیں آگ سے نہیں بچا سکوں گا۔ کتنی بڑی بات۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل جس کو پیچھے ہٹا دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، تو عمل کریں گے تو کچھ ہوگا۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ میں قصے سناؤں، میں واقعات سناؤں، ٹھیک ہے اس حد تک سنانے چاہیے کہ ہمیں ان سے اسباق حاصل کرنے ہیں، ہم نے بھی ان کی طرح محنتیں کرنی ہیں، لیکن صرف قصوں پر اکتفا کر لینا، ماشاء اللہ کہہ دینا، سبحان اللہ کہہ دینا، نعرے تکبیر لگا دینا اور عمل پہ نہ آنا، یہ کافی نہیں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو انہوں نے کیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہیں ان کا ملے گا جو تم نے کیے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے رہے اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لہذا تم اپنے عمل کرو، اپنی فکر کرو، فضول بیکار کاموں میں زندگی ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرو۔